مہربانی آپ کی. اچھا جناب, میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے. جب میں نے اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں 5 درجے پاس کیے تو میری تکلیف یہ میرے بچپن سے ہے. تو میرے باپ نے کہا کہ بھائی آپ نے 5 درجے پاس کر لیے, آپ زیادہ نہ پڑھیں کیونکہ آپ کو تکلیف ہے, آپ کو مومنٹ میں پرابلم ہوگا, اسی وجہ سے آپ زیادہ نہ پڑھیں. تو میں نے کہا نہیں, مجھے آگے پڑھنا ہے, مجھے بڑھنا ہے. مزہ تب ہے جب انسان تکلیف کے ہونے کے باوجود بھی آگے بڑھے اور اپنی جو منزل ہے وہ حاصل کرے. تو میں نے جب 5 درجے پاس کیے تو پھر میں نے ہنگر اسٹرائک کر لی. میں نے کہا کہ نہ مجھے آگے پڑھنا ہے. میرے والد کی ضد تھی کہ آپ نہ پڑھیں. پھر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہنگر اسٹرائک اس کی کنٹینیو ہے تو پھر وہ میرے ضد کے آگے مجبور ہو گئے, اور انہوں نے میرا یہ مطالبہ تھا اس وقت کہ مجھے میران اسکول اس وقت ٹاپ تھا پنواکل میں, وہاں داخلہ لے کر دیں 6ٹھی کلاس میں. تو میں نے وہاں اپنی تعلیم جاری رکھی. ابو نے مجھے وہاں داخلہ لے کر دیا. پھر اپنے دوستوں اور مہربان استادوں کی ہمت سے مجھے حوصلہ افزائی کرتے رہے, ان کی ہیلپ سے اچھے نمبروں میں پاس ہوئے. پھر پروفیشنل کالج میں گئے, وہاں بھی اچھے دوست اور اچھے استاد ملے جنہوں نے حوصلہ افزائی کی اور ہیلپ کی. تو تھرو آؤٹ یہ سفر جاری رہا. اور تکلیفیں تو ہوتی ہیں کارواں میں, لیکن ہمیں جو میں نے کبھی بھی جو ہے وہ حوصلہ شکنی میری نہیں ہوئی اور کبھی بھی ہمت نہیں آ رہی, اور اپنا سفر جاری رکھا. اور سندھ پبلک سروس کمیشن کے پھر اس کے بعد MBBS پاس کرنے کے بعد آئی وہ دیا اور اس میں بھی پاس ہوا. اور میں نے پھر اپنے علاقے میں 15 سال اپنے وہاں BH ہوئے, وہاں خدمتیں سر انجام دی. اور اس کے بعد میرا جب جیسے 19 میں پروموشن ہوا تو پھر تعلقہ ہاسپٹل ہوا. مزہ تب ہے جب آپ اپنی تکلیف کے باوجود ہونے کے باوجود آگے بڑھیں اور اپنی منزل حاصل کریں, اور آپ کسی کے بندے کی تکلیف کم کرنے کا باعث بنیں, تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہے آپ کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہماری نوجوان نسل کی ہمت افزائی کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں. جی جناب, میرا یہی پیغام ہوگا جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو کچھ معذوری ہے تو ان کو یہی واضح میرا پیغام ہوگا کہ آپ کبھی بھی اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں سمجھیں, اور اپنے جو حوصلے اور ہمت ہے اور جو جذبہ ہے وہ اپنا ٹائٹ ہو, وہ جوان ہو, تو آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا جذبہ ہمت ہوگی نا تو اس میں آپ ہر چیز کو اوور کم کر جائیں گے. آپ ہمالیہ بھی جو ہے نا وہ بھی پار کر سکتے ہیں, وہ بھی سر کر سکتے ہیں. جب آپ کو ہمت نہیں ہوگی تو آپ کا تھوڑا بھی پرابلم ہوگا, آپ بیٹھ جائیں گے. اور جیسے آپ سمجھیں کہ آپ کو بھائی جسم کو تو لمیٹیشن ہے لیکن آپ کے دماغ کو تو لمیٹیشن نہیں ہے نا. آپ کو اور بھی کتنی مثالیں ہمارے جو دنیا میں اور باہر کے ملک میں موجود ہیں جو ہم سے بھی زیادہ تکلیف میں تھے, اور انہوں نے بھی بہت سارے کارنامے سر انجام دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر مشتاق احمد مر جو ہمارے ہاسپٹل میں ایز اے سینئر چیف میڈیکل آفیسر ہیں, اس کی جب پوسٹنگ ہوئی تھی ادھر تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ سر ڈسیبل ہیں, شاید وہ ڈیوٹی نہ کر سکیں. پر جب ڈاکٹر صاحب ادھر آئے تو انہوں نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں ادھر ڈیوٹی کروں گا اور ریگولر کروں گا. اور ڈاکٹر مشتاق احمد مر صاحب ریگولر ڈیوٹی کر بھی رہے ہیں, جب سے آئے کبھی چھٹی بھی نہیں کی اس نے. اور میں بہت انسپائر ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد مر صاحب سے. السلام علیکم. ڈاکٹر مشتاق ماہر جو ہیں وہ ہمارے بہت پیارے دوست بھی ہیں. نہ صرف وہ یہاں کے سینئر میڈیکل آفیسر ہیں پر بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکر, ایک ڈیڈیکیٹڈ, ایک موٹیویٹڈ ڈاکٹر ہیں جو اپنی جو ہے اپنی عظمت, اپنے ورک کو, اپنے کام کو اپنی محنت سے, لگن سے ثابت کرتے آئے ہیں. ہم ان کے کلاس فیلوز بھی رہے ہیں, ہم ان کی جو ہیں یہاں پر ان کے جونیئر بھی ہیں, اور مشتاق صاحب ہمارے لیے گائیڈنس بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک اس ہسپتال کے لیے اثاثہ ہیں, سرمایہ ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر مشتاق احمد مہر صاحب تمام بہترین ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان ہیں, غریبوں کے لیے مسیحا ہیں. اور سر کی جو ہے نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر کی ڈائگنوسس جو مرض کی تشخیص ہوتی ہے وہ زبردست ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے مرض کا علاج, یعنی صحیح نمونے پراپر ٹریٹمنٹ, تو وہ بھی صحیح ہے. الحمدللہ سر کے یہاں آنے سے غریب مریضوں کو کافی فائدہ ہوا ہے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ سر اسی طرح غریب مریضوں کی خدمت کرتے رہیں. ڈاکٹر مشتاق صاحب ماہر صاحب ماشاء اللہ بہت بہترین انسان ہیں, خوش اخلاق, خوش طبیعت, اور ڈسیبلٹی کے باوجود بھی وہ اپنے ٹائمنگ پہ آتے ہیں, بھلے کتنی گرمی ہو کتنی سردی ہو, اس نے کبھی چھٹی نہیں کی.
और माशाल्लाह उनकी हाथ में अल्लाह ने तो बहुत शफा दी है और उनके साथ साथ वो बेहतरीन इंसान भी हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि डॉक्टर मुश्ताक महर साहब जो हैं वो यहाँ पे बकाया जो भी सर्विस है वो हमारे तालका पनवाकिल में मैसर करें। अस्पताल पनवाकिल में जो हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद महर साहब हैं, वो तो वैसे देखने में माजूर हैं मगर उसके जज्बात इतने अच्छे हैं कि मरीज़ों की खिदमत करते रहते हैं, अपनी टाइमिंग से ड्यूटी वगैरह करते हैं, मरीज़ चेक करते हैं। वो अपनी उपहाज को कमज़ोरी नहीं समझते, उसका दिल बहुत बड़ा है। हमारे ऐसे डॉक्टर होने चाहिए। हमें डॉक्टर मुश्ताक अहमद महर साहब पे फ़ख्र है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद महर साहब एक बेहतरीन शख्सियत का नाम है। साईं को तकरीबन 6 महीने हो गए हैं जो तालका हॉस्पिटल पनवाकिल में आए हुए हैं और उससे मरीज़ इतने मुतमिन हो गए हैं कि उनकी ओपीडी के बाहर इतना रश लगा होता है कि लोग घंटे घंटे में खड़े हो जाते हैं। साईं एक नफीस शख्सियत हैं और बेहतरीन तबीयत के मालिक हैं, सारे स्टाफ से भी प्यार करते हैं और कुछ ही अरसे में साईं का इतना नाम तालका पनवाकिल में रोशन हो गया है कि सारे लोग साईं साईं करते हैं कि साईं मुश्ताक साहब कहाँ हैं, हमको उनको दिखाना है और उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। उनका डायग्नोज भी बहुत अच्छा रहा है, मरीजों के साथ रवैया भी बहुत अच्छा है। इसका मैटर